بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل جلالہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کریں۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے
کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام قرآن پاک کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ ایک الگ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنا مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ عبادات نافلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بالشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نمازوں کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولے کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحری کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہے کہ تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ دمے کے مریض عام طور پر سانس کو بحال رکھنے کے لیے دن بھر متعدد بار پمپ کے ذریعے سے آکسیجن لیتے ہیں، کیا روزے میں اس کا استعمال جائز ہے؟ دمے کے مریض ایک قسم کا کیپسول ہوتا ہے جو ایک چھوٹا سا پمپ ہوتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں اور جب سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو اسے اس طرح دبا کر کے
اسے اپنی سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوا ہونے سے تعلق رکھتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ پم استعمال نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 2، کیا زکام کی حالت میں ناک کھولنے کے لیے روزے دار کو بام یا وکس سونگھنا جائز ہے؟ سونگھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بام وغیرہ لگانا یا سونگھنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ناک کے اندر کوئی دوا ڈالی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 3، اگر کسی شخص کے مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہے اور خون نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا اس کا روزہ برقرار رہے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو مسوڑوں سے خون نکلا اور اس نے بجائے اس کو تھوکنے کے اسے نگل لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 4، کیا آنکھ اور کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک میں یا کان میں یا جسم میں داخل ہونے کے جو عمومی راستے ہیں جیسے منہ ہے یا پیشاب پاخانے کا راستہ ہے، اس سے اگر کوئی دوا اندر ڈالی گئی یا کوئی چیز اندر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ جو ہے یہ جسم کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے اس کے اثرات حلق تک محسوس ہوتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے روزہ نہیں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دور حاضر میں بعض صورتوں میں سفر بہت پرسہولت ہو گیا ہے، بطور خاص ایئر کنڈیشن بس یا ٹرین اور جہاز میں کوئی زیادہ مشقت پیش نہیں آتی، تو کیا ان صورتوں میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ سفر کی حالت میں شریعت نے گنجائش دی ہے، چھوڑنا جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو بعد میں نہ رکھنا پڑے، روزہ تو رکھنا پڑے گا۔ اور جب اتنی سہولتیں اللہ پاک نے دے دی ہے کہ اب کار ہو تو وہ بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، ٹرین ہو تو اس میں بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت ہوتی ہے، اور اسی طرح فلائٹ وغیرہ میں بس وغیرہ میں بھی ایئر کنڈیشن کی سہولت ہوتی ہے، تو روزہ اگر رکھنا ممکن ہے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ سفر کی حالت میں بھی جب یہ سہولتیں میسر ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر سفر میں روزہ رکھنے میں دقت اور پریشانی ہے کہ روزے کا پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، شام تک حالت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے، عید کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر سہولت ہے اور آدمی روزہ مکمل کر سکتا ہے، زیادہ مشقت نہیں ہے، تو اسے سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔